بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے محبت الہی۔ امریکہ میں ایک نوجوان مسلمان تھا، دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت کا یہ تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری کنڈیشن ہے کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جائیں گے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملیں گے نہیں۔ اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیں گے۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر ملغوب الحال تھا کہ اللہ کے اس بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لی۔ ماں باپ سے رشتہ ختم کر دیا، عزیز و اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، اور جس کمیونٹی میں یہ رہتا تھا ان سب سے رشتہ ختم کر دیا، اور عیسائی حتیٰ کہ یہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ اس نے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا۔ کبھی کہیں کسی کو دیکھ لیتا تو ان سے دور ہو جاتا۔ بالآخر تھک گئے، کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی ہے، اور کسی نے کہا کہ اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا ہے۔ ہم اس کی بات کو کیسے مانیں کہ یہ ایک عیسائی بن گیا ہے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست و احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا، مسجد میں نماز کے صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران، ان کے لیے تو یہ چیز بالکل عجیب تھی۔ نماز پڑھائی، اس کے بعد اس سے سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں چلے اور بڑے پیار سے پوچھا، آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے ایک لڑکی سے محبت کی اور اس سے شادی کی۔ اس کی محبت میں میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا، میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا۔ میں کبھی جب آتا تو میں اس پر نظر ڈالتا اور میں اپنے دل میں یہ سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے، لیکن دل میں کہا کرتا تھا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں جب آیا، حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی، مجھے قرآن نظر نہیں آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی، میں اس کو غیر ضروری سمجھتی تھی تو وہ میں نے پھینک دی۔ اس نے پوچھا کہ اس کتاب کو بھی جو یہاں پر رکھی ہوتی تھی؟ اس کی بیوی نے کہا ہاں، میں نے وہ کتاب پھینک دی۔ اس نے کہا ہاں، یہ وہاں سے واپس گیا اور کوڑے پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے، وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں، کوئی نہ کوئی تو اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، میں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا؟
جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے، اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔